السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ویلاگنگ میں خوش آمدید۔ بنا انتظار کیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ بقرہ آیت 156۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو یا انسان پر کوئی کڑا وقت آئے یا انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کیا کرے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہمیں مصیبت میں اللہ کو سچے دل کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ جو لوگ مصیبت میں، دکھ میں، تکلیفوں میں، اپنے کڑے وقت میں یہ کلمات ادا کرتے ہیں، یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ کو سچے دل سے یاد کرتے ہیں تو ان پر اللہ درود و سلام بھیجتا ہے اور ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہمیں چاہیے کہ یہ کلمات اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا کریں اور سچے دل سے اللہ کو پکارا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ سورہ 158۔ صفا اور مروہ یعنی اللہ کے شعائر میں سے ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم اس واقعے پر غور کریں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تو اس دشت میں ایک ماں ایک چھوٹے شیرخوار کو لے کر اکیلی تھی، اور جب کچھ ہی وقت نہیں گزرا تھا کہ چھوٹے بچے کو پیاس محسوس ہونے لگی اور وہ بچہ پیاس سے بلکنے لگا، اور ماں سے یہ حالت برداشت نہ ہوئی اور اپنے بیٹے کے لیے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر اس دشت میں، بیابان میں، جس میں یہ خطرہ بھی تھا کہ کوئی جانور کہیں اس شیرخوار کو اٹھا کر نہ لے جائے، ادھر ادھر پانی کی تلاش میں بھاگنے لگی۔ اس اضطرابی کیفیت میں حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان مسلسل 7 چکر لگائے اس اضطراب میں، اور ساتھ ساتھ حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ کو بھی پکار رہی تھی اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس تکلیف میں کہ ایک ماں کا شیرخوار بچہ اکیلا پڑا ہے اور وہ اس مشکل میں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی ہے اور اللہ کو یاد کر رہی ہے، تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک یہ حکم دے دیا کہ جو شخص بھی عمرہ اور حج کرے گا اس کی حج اور عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ حضرت ہاجرہ کی سنت پر عمل نہیں کرے گا، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر نہیں لگائے گا۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ترین وقت ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کو بھولا نہ کریں اور اللہ کو سچے دل سے پکارا کریں، کیونکہ جب انسان مصیبت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں ایسے انعامات سے نوازتا ہے جو کوئی انسان سوچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل، پریشانی، مصیبت میں سچے دل سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔